السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر نور ولی شاہ، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک تھاٹ اینڈ کلچر، نمل یونیورسٹی اسلام آباد. ناظرین کرام، طلباء کی اخلاقی تعلیم اور تربیت انتہائی اہم عنوان ہے. ہمارے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلباء کی ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح ہم ان کی تعلیم پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ان کی تربیت پہ بھی ہم نظر رکھیں. اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے ہمارے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک تھاٹ اینڈ کلچر، نمل یونیورسٹی کے ایک انتہائی سینئر پروفیسر، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے سابقہ سربراہ شعبہ اسلامی فکر و ثقافت بھی آپ رہے ہیں، ڈاکٹر نور حیات صاحب. معروف شخصیت ہے، آپ حضرات نے مختلف ٹی وی اسٹوڈیوز میں انہیں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا. آج کے اس اہم عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آپ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، طلباء کی تعلیم اور تربیت یہ انتہائی اہم عنوان ہے. اس میں آپ اس عنوان پہ کچھ روشنی ڈالیں کہ طلباء کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت میں بھی اساتذہ کا کردار ہے یا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. حضرین گرامی، جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک اہم سوال اٹھایا ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا کس قدر طلباء کے شخصیت کے لیے جو ہے اہتمام اہم ہے، اور اس گوشے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ محض تعلیم جو ہے انسان کی کامیابی کا زینہ نہیں ہے، بلکہ تربیت اور اس کی شخصیت ایک متوازن اور جامع جو ہے انسان کے طور پر معاشرے میں جب نظر آئیں تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ اس کی شخصیت جو ہے وہ نمایاں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، سوسائٹی کے اندر اس کو دیکھ کے جو ہے مستقبل کی جنریشن اپنا رخ اس سے متعین کر سکتے ہیں. اور اسی کو قرآن نے ایک جگہ پہ یہ فرمایا ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے. تو اسی لیے ضروری ہے کہ تعلیم کے ساتھ اس کو فرق مراتب اور یہ چیزیں جو ہے جس کو اس کی شخصیت کے لیے ایک متوازن بنانے کے لیے ضروری ہے، تو اس کی تربیت جو ہے وہ ایک اہم گوشہ اور پہلے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ تعلیم اور تربیت میں اساتذہ کا خود کتنا کردار ہے. ہمارے ہاں تعلیمی اداروں میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم پہ تو فوکس زیادہ دیا جا رہا ہوتا ہے ہر جگہ، ہر تعلیمی ادارے میں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارے ہاں اخلاقی اقدار پہ بھی اس حد تک توجہ دی جا رہی ہے یا نہیں؟ یہ ایک ڈاکٹر صاحب ایک اہم سوال ہے، معاشرے کی ضرورت ہے، خاص کر جب ہم بات کرتے ہیں طلبہ کی کہ اس کے شخصیت میں نکھار ہو، اس کے اخلاق جو ہے عالی ہو. تو یہ اخلاقی کریمانہ عالی بنانا اور جو ہے متوازن بنانا اور اس کی شخصیت میں ایک معاشرے کے لیے ایک رہنما جو ہے کے طور پہ اجاگر کرنا، یہ اساتذہ کے تعلیم اور تربیت اور محنت پہ جو ہے منحصر ہے. اس کی میں مثال تھوڑا سا دے دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے دور میں آئے جس دور میں یعنی اخلاق کی حالت دگرگوں تھی. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ چھوٹے لیول کے اور چھوٹی عمر کے رہے تو اس کو کہتے ہیں صحبت. اس کے صحبت سے اتنا اس نے سیکھا کہ وہ مستقبل کی کوئی مفسر بن گیا، کوئی محدث بن گیا، کوئی تاریخ بدان بن گیا، کسی نے سیاسی اور انتظامی امور میں اتنے اعلیٰ خدمات سر انجام دیے کہ ایک فرد ہے لیکن وہ اگر مدینہ سے دمشق تک اور شام تک جاتا ہے تو وہ مرجع خلائق بنتا ہے. صحیح. تو جو استاد ہے اس کے صحبت سے جو ہے طلبہ جو مستقبل روشن کر سکتے ہیں اور اس کی شخصیت میں توازن پیدا ہو سکتا ہے اور وہ سیکھ سکتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ استاد خود جو ہے وہ اس کو اخلاق کا ایک اعلیٰ جو ہے نمونہ ہو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے انک لعلی خلق عظیم. جی بالکل بالکل،
کہ ایک استاد اصل میں یعنی ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس اس ٹیچر کو ہی کاپی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نظر میں وہی ایک رول ماڈل ہوتا ہے. تو ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک استاد کی اخلاقی اقدار بھی اتنے ہی اعلیٰ ہو تو تب ہی وہ طلباء کی زیادہ بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا، ایک اور بات جو مختلف پلیٹ فارمز پہ لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو رائج نصاب تعلیم ہے، جو نصاب ہمارے ہاں رائج ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نصاب ہمارے طلباء کی اخلاقی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے یا اس کو مزید بہتر کرنے کی گنجائش ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا سوال ہے، اور یہ ہمیں جاننے کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں جو ہمارے طلبہ ہے اس کو بھی سمجھنے کی، اور ہمارے جو معلمین ہیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ نہ صرف استاد، نہ صرف طلبہ، بلکہ سوسائٹی جو ہے کسی بھی فرد یا مستقبل کے افراد کی تعمیر اور تطہیر اور تربیت میں معاشرے کا بھی کردار ہوتا ہے. معاشرے کے اندر ان خوبیوں کو اجاگر کیا جاتا ہو تو ایک اجتماعی ماحول بنتا ہے. تو صرف نصاب سے نہیں بلکہ جو معاشرہ ہے اس سے بھی ہم بہت سب کچھ سیکھتے ہیں. صحیح. نصاب جو ہے یہ ایک پارٹ اور ایک پورشن ہے. صحیح. باقی جو ہم سیکھتے ہیں وہ معاشرے میں ڈلتا ہے، وہ معاشرے میں آؤٹ پٹ اور اس کے الگ سلیگ سی چیزیں نظر آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر اگر وہ اخلاق، وہ اقدار اور ان چیزوں کو پنپنے کا موقع دیا جا رہا ہو، لوگ اس کا خیال کرتے ہو، تو بچے جو ہوتے ہیں وہ وہاں سے بھی بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. یہ سمجھ لے کہ یہاں جو ہے ایک علمی بنیادیں فراہم کی جاتی ہے، لیکن اس کا امپلیمنٹیشن جو سوسائٹی میں ہوتے ہیں، تو وہاں اگر اس کو اچھا ماحول فراہم نہ ہو، والدین اور سوسائٹی جو ہے ان چیزوں کو اقدار کا خیال نہ کرے، تو اس کا اثر کم ہوگا. تو ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر بھی ان اقدار کا خیال ہو. مثلا ہم معاشرے میں جاتے ہیں، شہروں کو چھوڑ کے آپ جو ہے دیہاتوں میں جائیں تو وہاں بڑے چھوٹے کا تمیز، لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھنے کے آداب اور اخلاق اور وہ چیزیں جو ہے شہروں سے ذرا افیکٹیو نظر آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وہاں پہ سیکھتے ہیں. تو اسی لیے نصاب ایک حصہ ہے اور سوسائٹی سے بہت سارے جو ہے وہ لوگ سیکھتے رہتے ہیں. تو ضروری ہے کہ سوسائٹی بھی ایسے اخلاق اور اقدار پہ استوار ہو جہاں ہمارے مستقبل کے جو نونہال ہے وہ وہاں سے بھی کچھ سیکھے اور عملی طور پر سوسائٹی کے ساتھ جو ہے ان ٹچ ہو. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا کافی طویل تجربہ ہے جامعات میں پڑھانے کا. یونیورسٹی لیول پر آپ BS MPhil اور PhD اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے رہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طلباء کی اخلاقی تربیت پہ توجہ کس دور سے شروع ہونی چاہیے؟ آپ کے ہاں جو ایک بچہ آتا ہے یونیورسٹی میں، اس سے پہلے اس نے مکتب میں پڑھا ہوتا ہے، پھر وہ اسکول گیا ہوتا ہے، پھر وہ کالج میں انٹر تک گیا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس دور میں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ان کے اخلاقی اقدار کو اوپر اٹھانے کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت بھی ہے. یہ جو تعلیم اور تربیت کا سلسلہ ہے، سٹارٹ تو بے شک چھوٹے لیول سے اور کم عمر سے ہوتا ہے، لیکن یہ زندگی کے ساتھ یہ چیزیں چلتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹے بچے بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، تو بعض اوقات جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر رکھ کے اس کی تربیت کرتے تھے. مثلا کھانے میں اپنے طرف سے کہو بسم اللہ. تو ان چیزوں کا بعض اوقات جو ہے سلام کرنے میں، جو ہے بزرگوں کو سلام پیش کرنے میں، لیکن یہ چیزیں اوپر لیول تک بھی چلتی ہے. بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بزرگ لوگ بھی آتے تھے اور وہ سوال کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکیم کی طرف دیکھتے تھے کہ اس آدمی کی زندگی کے کون سے گوشے میں کمی کمزوری ہے، کوتاہی ہے، جس کی تربیت کی اور جو ہے توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کمزوری کی آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ جو اس کا علاج بھی بتاتے تھے. صحیح. صبر کا، بعض اوقات جو ہے منکرات سے روکنے کا مختلف طریقوں سے. مثلا اگر ایک ہی سوال ہے، مختلف لوگ اس سوال کو کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا ایک جواب نہیں دیتے. وہ دیکھتے ہیں کہ اس فرد کے اندر کون سی کمی پائی جاتی ہے تو اس گوشے اور اس کمی کی طرف توجہ کرتے ہیں. تو گویا کہ بچپن سے لے کر ہر عمر تک جو ہے جہاں پہ کمزوری ہو اس کے اصلاح کے لیے فکر مند ہونا اور اس کے توجہ اور تنبیہ کرنا جو ہے یہ جو ہے ضروری ہے. لیکن معلمین کا اس میں کردار بہت زیادہ حساس ہوتا ہے. صحیح. کہ وہ دیکھے کہ کس موقع پہ کون سی بات کہنی ہے، کس قدر کہنی ہے.
تو اس لحاظ سے اس کا افیکٹونیس اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ محل کے مطابق ہو، وہ ڈوز جو ہے وہ بیماری کے مطابق ہو، تو اس کے اثرات جو ہے دور رس ہوتے ہیں اور اس سے معاشرہ سیکھتا ہے۔